صاحب اب میری اس بات سے کمپلیٹلی اگری کریں گے. قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جو کہ یہ بیان کری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو جتنے مخلوقات ہیں ان کو جوڑوں میں پیدا کیا. جبکہ ہم اگر اب جیسے جیسے ہماری نالج بڑھی اور ود ٹائم ہمیں یہ واضح ہو گیا ہے کہ انسانوں میں بھی صرف 2 جنسیں نہیں ہوتی ہیں, ایک تیسری جنس بھی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جانوروں میں بھی دیکھیں, کریچرز ہیں, ہمارے پاس ارتھ فارم ہے جو کہ جس میں میل اور فیمیل کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے جو کہ خود بخود ریپروڈیوس کر رہا ہے. ہمارے پاس اور بھی بہت سی مثالیں ہیں, ہمارے پاس اسٹار فشز ہیں جو فریگمنٹیشن کے تھرو ریپروڈیوس کرتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس ٹائم میں قرآن پاک یا اسلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ دنیا میں ایسے کریچرز یا ایسی چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ قرآن مجید کو بھی معلوم تھا, انسان کو بھی معلوم تھا. ایک عمومی بیان ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں دنیا میں مرد و عورت ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں, تیسری جنس کا ذکر نہیں کرتے. تو ایک عمومی بیان ہوتا ہے جو دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کا اصل میں پرابلم کیا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ گفتگو بات چیت کے اندر جو عام زبان بولی جا رہی ہوتی ہے اس میں سے آپ سائنس برآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں روز کہتا ہوں خواتین و حضرات. اب ظاہر ہے کہ چونکہ مجھے سائنسی معلومات ہو گئی ہیں تو مجھے کہنا چاہیے خواتین, حضرات اور پھر کسی تیسری مخلوق کا بھی نام لینا چاہیے. یہ عام گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, آج راہ کرم اس کو زبان کے آداب میں رکھ کے. لیکن ٹھیک ہے, یہ تو ہم انسان ہیں جو انصاف نہیں کر پاتے تیسری جنس کے ساتھ, تو وہ تو خدا تھا جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا انسانوں کے ساتھ, تو اس نے کیوں نہیں بیان کیا یہ بات یہ کہ خدا اسی زبان میں گفتگو کرتا ہے جو انسان سمجھتے ہیں, انسان بولتے ہیں. وہ بڑی اعلیٰ ادب کی زبان ہوتی ہے, اس میں اس طریقے کی باتیں نہیں کی جاتی.